السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک خاص ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ ایک تو گنے چنے اور بہت ہی کم ایسے نوجوان ہیں جو ہمارے قوم اور سماج میں ایکٹیو اور متحرک ہیں، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جو ایکٹیو اور متحرک ہیں کم سم لوگوں میں، ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو اٹھ پٹانگ حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ ہمارے ایک بہت ہی قابل اور ایکٹیو نوجوان ہے امین حمزہ صاحب۔ میری ان سے ملاقات نہیں ہے کبھی، مگر ان کا نام میں نے سنا ہوا ہے۔ ابھی حال میں انہوں نے ایک کوئی احتجاجی جلوس نکالا تھا، چھوٹا موٹا، بہت مختصر اور بہت شارٹ کٹ میں تھا۔ گنے چنے لوگ تھے، مگر اس میں جو پیش جو لوگ تھے وہ عورتیں تھیں۔ یعنی انہوں نے مسلم عورتوں کو بھی جو ہے برقعے میں لا کر کے باہر روڈ پہ کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے بھی اعتراض ہوا اور یہ ان کی حرکت مجھے بھی اچھی نہیں لگی۔ میں من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ کبھی ان سے ملوں گا تو میں بولوں گا کہ یہ غلط ہے جو آپ نے کیا، یا اگر وہ دوبارہ اسی کام کو پھر کریں گے تو پھر ان کی مخالفت میں ایک شدید رد عمل کا اظہار کروں گا میں۔ مگر ان کی بات چیت، ان کے انداز و الفاظ اور گفتار سے ایسا معلوم ہو رہا ہے اب کہ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، یا وہ جو انہوں نے کیا ان کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ جو انہوں نے کیا ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا۔ تو ان کی باتوں سے ایسا کچھ مجھے محسوس ہوا کہ شاید انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ یہ تب ہوا جب ہمارے بھائی جناب محمد شہنواز صاحب ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ شہنواز صاحب پورو لوک سبھا پرتیاشی رہ چکے ہیں۔ ان دونوں کی بات چیت انہوں نے شیئر کی، تو ان سے جو انہوں نے بات کی بہت اچھے طریقے سے ان کی بات تھی کہ آپ آئیں بیٹھ کر کے مجھے سمجھائیے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، یہ اچھی بات ہے۔ تو اب میں سب سے پہلے تو میں امین حمزہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہم لوگوں کے رویے ایسے ہونے چاہیے کہ ہم قوم کے محافظ بنیں۔ یعنی آپ کا تو نام امین ہے، امین کا مطلب امانت دار ہوتا ہے، تو آپ امانت کا پاس و لحاظ رکھیے۔ ہماری قوم، ہماری مائیں اور بہنیں ہماری امانت ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ انہیں روڈ پہ لا کے کھڑا کر دینا چاہیے اپنی ذاتی اور نجی مفاد کی خاطر، کبھی نہ کریں۔ میں نے بھی جلوس نکالے ہیں، خوب نکالے، بڑے بڑے جلوس، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں پھر جلسہ جلوس کا دور شروع ہو، مگر یہ کام انشاءاللہ میں خود سے نہیں کروں گا، کوشش میری یہ رہے گی۔ تو بہرحال تو ہماری ماں اور بہنوں کو ہمیں دیکھ کر یہ لگنا چاہیے کہ یہ سرفراز ہے تو ہمارا باڈی گارڈ ہے، یہ امین حمزہ ہے ہمارا باڈی گارڈ ہے، یہ شہنواز ہے یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمارا رکشک ہے۔ یہ خیال ان کے دلوں میں ہونا چاہیے، نہ کہ یہ خیال ہو جائے کہ سرفراز ہے یہ اپنے جلسے جلوس میں ہمیں استعمال کر دے گا، ریلیوں میں ہمیں اٹھا کے رکھ دے گا۔ ہم اس کام کو کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اور اب میں شہنواز بھائی سے گزارش کروں گا کہ بس کریں، اور ان کو، مجھے لگا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، انہیں چھوڑ دیجئے، اور بس جو انسان خود ہی سمجھ گیا ان کے پیچھے پڑنا، کسی کے پیچھے پڑ جانا، یہ اچھی بات میرے خیال سے نہیں۔ اور نوجوان ہے، جس کام میں وہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقیات سے نوازے، اور میری دعا ہے کہ وہ خوب آگے بڑھیں۔ تو شہنواز بھائی آپ سے گزارش ہے، آپ بہت خطرناک طریقے سے کسی کے پیچھے پڑتے ہیں، شاید اسی کا آبھاس ان کو ہو گیا ہوگا امین حمزہ صاحب کو، لہٰذا آپ سے ریکویسٹ کہ چھوڑیں ان باتوں کو، اور جتنے بھی بیگو سرائے میں ہماری کمیونٹی، ہمارے قوم کے ذمہ دار نوجوان یووا ہیں، میری گزارش آپ سے سب ایک ہو کر کے محبت سے مل جل کر کے رہیں۔ اور ان نوجوانوں کی ایکتا مجھے کب دیکھنے کو ملی، میں سراہنا کرتا ہوں اپنے ہمارے چھیتر ننگا بلوارہ کے ہیں، شاداب بھائی ہیں، اور شارق انجم صاحب بھی ہیں،
اور ہمارے گلفراز بھائی ہیں اور قیصر ریحان صاحب ہیں، ایک بڑا نام ہے، ہمارے شمبھو دیوا بھائی ہیں، یہ ہمارے چھیتر کے آس پاس کے نوجوان ہیں۔ ان لوگوں کی ایکتائی میں نے تب دیکھی جب مقامہ اسٹیشن پر مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ تو ایکتائی میں طاقت ہے، اور ان سارے نوجوانوں نے انہیں دھول چٹا کر کے رکھ دیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سبھی نوجوانوں کو جو مدرسے کے بچوں کے ڈیفنس میں اور ان کی پکار پر گویا آپ نے لبیک کہا اور وہاں فوراً پہنچ کر کے ان کے دفاع کا جو کام ہو سکا۔ سچ بتاؤں تو جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر پائے، آپ چند نوجوانوں نے وہ سارے کام کر دیے، مبارک ہو آپ کو۔ تو میری گزارش ہے کہ آپس میں راجنیتک مت بھید، سیاسی مت بھید ہوتے رہیں گے، کوئی دقت نہیں، اتنا تو ہونا بھی چاہیے، مگر اس لیول پر کہ آپ دشمنی پر اتر جائیں کہ آپ اپنے کو اپنا نہ سمجھیں، اپنے باپ سے دشمنی کر لیں، اپنے بیٹے اور بھائیوں سے دشمنی کر لیں، اپنے محلے اور پڑوس میں رہنے والوں سے دشمنی کر لیں، اس انسان کی خاطر جس کا چہرہ بھی آپ نے ابھی تک دیکھا نہ ہو۔ تو آپ کس کو جانتے ہیں؟ آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ آپ لڑ کس کے لیے رہے میرے لیے؟ مجھ سے راہل گاندھی کے لیے؟ راہل گاندھی نے کبھی آپ کو سلام کیا، کبھی ٹوکا، کبھی ملا، کبھی کھڑا ہوا؟ ٹھوکے گا بھی نہیں۔ اور اس کی خاطر آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ مجھ سے۔ تیجسوی کی خاطر کس سے لڑ رہے ہو؟ اپنے بھائی سے، اپنے محلے والوں سے، وہ جانتا ہے آپ کو۔ اس لیے گزارش ہے کہ ان بڑے بڑے لوگوں کے چکر میں ہم چھوٹے لوگ آپسی رنجش میں آ کر کے اپنا نقصان نہ کریں۔ امید ہے ہماری بات سمجھ میں آئے گی، اور اس ویڈیو کو پورے بیگوسرائے ضلع بھر میں پھیلا دیجیے اور شیئر کیجیے، اور بہت ویڈیو شیئر کرنے کو